اگلا سوال ہے جی، یہ دیواروں پر اکثر لکھا ہوتا ہے اور اشتہارات پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں یا شور رہ راست پر، کیا عملیات کے ذریعے پسند کی شادی ہو سکتی ہے یا کوئی جائز ذریعہ ہے تو بتائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں میرے بھائی جائز طریقہ تو ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے کوئی چاہت ہے تو نفل حاجت پڑھ، اس کی حاجت کی دعا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی تمہارے سامنے کوئی پرپوزل ہے تو تو استخارہ کر۔ اب استخارے کے بارے میں بڑے بڑے علماء نے لکھا جی خواب آئے گا، پڑھ کے سو جاؤ، خوشبو لگا کر استخارہ کر کے دائیں کروٹ یہ کر کے سفید کپڑے پہن کے، یہ اپنی طرف سے مولویوں کا بات۔ اللہ کی قسم استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہم میں کوئی معبر ہے جو خواب کی تعبیر سمجھ سکے۔ استخارہ ایک دعا ہے، اتنی زبردست دعا ہے، میں نے اپنی زندگی میں 20 مرتبہ تجربہ کیا، ایسے قبول ہوتی ہے جیسے درود شریف قبول ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ 2 نفل پڑھو کسی ممنوع وقت کے علاوہ، اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ نہ خواب آتے ہیں، نہ خواب میں بابا آ کر جھنڈی دکھاتا ہے کہ چٹی آئے گا تو کر لینا، تو کال آئے گا تو نہ کرنا، یہ سب جھوٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں سب لوگوں کو کہ وہ ثابت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت ہو یا آیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے کسی کو کوئی حاجت ہو تو 2 نفل ادا کرے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، جب حاض الامر پر آئے تو پھر کہے اللہ تیرے علم میں یہ بات ہے کہ میرا یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں بن فلاں سے کرنا چاہتا ہوں، اگر اس میں خیر ہے تو اس میں تو فقدرہ لی ویسر لی ثم بارک لی، اللہ تو اس کو میرے مقدر کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، اس میں تو برکت ڈال دے۔ اے اللہ اگر میرا بیٹی اس بچے کے ساتھ رشتہ شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اپنی طرف وقدر لی الخیر ہی سکانا ثم ارضنی بی، اللہ اپنی طرف سے خیر کر کے اس پر مجھ کو راضی کر دے۔ یہ تم پڑھتے جاؤ گے تمہارا معاملہ ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس آتی ہیں بچے آتے ہیں جی میں فلاں کو پسند کرتا ہوں، ہم بولتے ہیں بیٹا عمل بتاتے ہیں آپ کو، عمل یہ جو لکھتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں، وہ بھی بیٹیوں والے ہوتے ہیں، بہنوں والے ہوتے ہیں، ان کی بھی بیٹیاں کسی کے پاس اس طرح وہ بھی عمل کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے ان چیزوں سے، یہ خدائی دعوے ہیں۔ میرا بھائی ایسا کوئی نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ ہاں دعا مانگو اپنے اللہ سے، انشاءاللہ میرا اللہ، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا مانگو، اپنے رب سے رابطہ رکھو، رب سے رابطے کے لیے اتنا میرا رب کریم ہے کہ رب کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نوافل گھروں میں پڑھا کرو، مسجد کی نسبت گھروں میں۔ کوئی حاجت ہے رات کو اٹھو، اپنے اللہ سے باتیں کرو، 2 نفل پڑھو، 4 پڑھو، پھر پنجابی میں باتیں کرو، اللہ پشتو بھی جانتا ہے پنجابی بھی جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مسجد میں نہیں گھر میں پڑھ، تجھے زیادہ اجر دوں گا۔ پھر تو ہاتھ اٹھا مانگ، میں نہ دوں تو رب، میں رب بھی نہیں۔ تو نے مانگا کب ہے؟ تو کہتا ہے کوئی شارٹ کٹ ریڈی میڈ سسٹم، مولوی صاحب تسی میرے سے پڑھائی کرو۔ مولوی صاحب میں اپنی دھی دا رشتہ کیتا، استخارہ بھی کਢایا سی مولوی صاحب کو، اس دے باوجود پہلے دن تو ساس نے مار مار کے میری دھی نو باہر کٹ دیتا، اس خانہ خراب کے بچے نے استخارہ کر کے۔ یہ کہاں ہے استخارہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی حاجت ہے وہ کرے۔ میرا بھائی یہ خود سمجھو ذرا شریعت کو، پھر دیکھو تمہارے معاملات سیدھے کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا 40 دن تم نے اس لڑکے سے تعلق نہیں جوڑنا، یہ لو استخارے کی دعا، اس کو پڑھو، تمہارا معاملہ ہونا ہوگا، ہو جائے گا، نہیں ہونا ہوگا۔ یہ تو ہے نا اللہ پر یقین۔ وہ ایک تو وہ نمازی بن جاتی ہے اسی لالچ میں، اگر اس کے لیے برائی ہوتی ہے تو اللہ کے فضل سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ کر کے دیکھو، لیکن ازمائے کون؟ ہمیں تو کوئی چمکتا کوئی چیز دکھاؤ، چٹکی بجاؤ، ہاتھ میں کوئی کبوتر لے آؤ، ہم مانیں گے یہ پیر ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اللہ رسول کی بات ہمارے سامنے نہ کرو، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہ یہ عوام الناس